تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عرش عظیم کا مالک، ولی حمید اور ہر سنگین سے سنگین مشکل کے حل کی امید ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ہر راہ راست کے پیشوا رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل اور ان صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جنہوں نے اسلام پر عمل اور اس کی طرف دعوت کے ذریعے اسلام کی مدد کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ نور توحید سے شرک کے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرائض کی ادائیگی اور ترک محرمات کے ذریعے اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو تاکہ شاندار زندگی اور اچھے انجام کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ آخرت کا شاندار گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہی خاص کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی، فخر اور فساد کے خواہشمند نہ ہو، اور متقین کے لیے نہایت ہی شاندار انجام ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل اور مشیت کی تنفیذ کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے درمیان اپنے من مرضی کے احکامات جاری کرے اور اس کے حکم پر تنقید کی کسی کو مجال نہیں، اور وہ اپنی قدرت، رحمت، حکمت اور علم پر مشتمل تدبیر سے ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ سو مخلوق کی حالت اللہ کے فضل و رحمت اور عدل و حکمت کے مابین ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ مخلوق کو حاصل ہونے والی ہر خیر و بھلائی اور خوشحالی محض اس کے فضل و رحمت کی بدولت ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے جو بھی بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، اور فرمایا تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو تمام نعمتوں کی ابتدا و انتہا کا محور صرف بزرگ و برتر پروردگار ہی ہے، اور اس سے کوئی بھی کسی نعمت کا حقدار نہیں، اور یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے کہ اس نے نعمتوں کی بقا اور ان میں اضافے کے لیے انہیں ان پر شکر کا پابند کیا اور ان کے زوال و محرومی سے بچاؤ کی غرض سے ناشکری سے منع فرمایا۔ چنانچہ عز و جل نے فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی اور فواحش و منکرات سے اجتناب اور تمام نعمتوں کو انعام دینے والے اللہ کی رضا و تعظیم اور محبت کے لیے قربان کر دینا ہی نعمتوں پر شکر ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعہ تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے آل داود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو کیونکہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ رات یا دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جس میں آل داود کا کوئی فرد رکوع، سجود یا نیک عمل میں مصروف نہ ہو۔ تو اے مسلمان، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور غور کرو کہ تمہارے مستحق نہ ہونے کے باوجود تمہارے رب نے تمہیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے تمام نعمتوں پر پاکیزہ پروردگار کی اسی طرح ثنا بیان کرو جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے رحمت و مہربانی کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلانے والے، اے وسیع المغفرت، اے تمام سرگوشیوں کے مالک، شکایات کے سننے والے، کریم درگزر کرنے والے، عظیم الاحسان قبل از استحقاق نعمت عطا کرنے والے، اے ہمارے رب، آقا اور مولا، اے ہمارے منتہا مقصود، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ
میری جسم کو آگ سے نہ جلانا۔ اسے حاکم نے المستدرک میں عمر بن شعیب عن جدی سے روایت کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ نعمتوں کی تعظیم اور یادگیری سے اللہ کی محبت اور اس سے شرم و حیا کی دولت ہاتھ لگتی ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک باشعور شخص احسان کرنے والے سے بے ادبی سے پیش آئے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کی بنا پر محبت کرو اور اس کی خاطر میرے ساتھ محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ صحیح حدیث صحیح ہے، اور حاکم نے کہا یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ثابت ہے۔ تو بندوں پر یہ تمام تر فیوز و برکات اور انعامات محض اللہ کی تدبیر و احسان کی بنا پر ہی ہیں، اور کوئی بھی نیکیوں کے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور درگزر کی وجہ سے معمولی نیک عمل سے راضی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نہ ڈھانپ لے۔ اسے احمد نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ سلف صالحین کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اپنے اعمال اور توبہ پر شک کرتے اور ان کی عدم قبولیت سے ڈرتے رہتے تھے، جس سے ان کے دلوں میں شدت خوف بڑھ جاتی اور وہ عمل صالح کے حصول میں خوب محنت کرتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگ پائے ہیں اگر ان کا کوئی ایک شخص زمین کے برائی کے برابر بھی خرچ کر دیتا تو وہ اپنے دل میں گناہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے بے خوف نہ ہوتا۔ جس طرح تمام بھلائیاں، نعمتیں اور خوشحالیاں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے فضل و مہربانی سے ہوتی ہیں، اسی طرح تمام شر، مصائب اور سزائیں بھی اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے عدل و حکمت سے ہی ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا۔ اللہ عز و جل ہی اسباب اور ما بعد الاسباب کا پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ پروردگار اسباب اور بلا اسباب دونوں طرح ہی پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور وہ خیر و شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے خیر و شر میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو وہ فرما بردار شکر گزاروں کو ثواب اور منکر و نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ سو کائنات اللہ کے پسندیدہ اور اس کی کتاب میں بیان کردہ دستوروں کے مطابق چلتی ہے، چنانچہ وہ قادر، مہربان، غالب، حکمت والا عظیم معبود ہی ہے جو کائنات کو کنٹرول کرتا اور اسے چلاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اور فرمایا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے سو تم اس کی بات کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اللہ عز و جل نے فرمایا سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر روز ایک شان میں ہے، اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے، کسی کی مصیبت دور کر رہا ہے، کسی کی دعا قبول کر رہا ہے، کسی قوم کو بلند اور کسی کو پست کر رہا ہے۔ اسے بازار نے روایت کیا ہے اگر کائنات ہمیشہ ویسے ہی چلتی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے، اور نہ ہی ان کا اور ان کے متبعین کا شاندار انجام ہوتا، اور نہ ہی ان کے مخالفین کو قسم قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہ اس لیے ہے کہ حکم صرف ایک اللہ کا ہی چلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے کہ کام سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔
اور فرمایا جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ مصائب در حقیقت مسلمان کے گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حاکم نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ محمد بن خالد سلمی اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ فرماتے جب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ لکھ دیا جاتا ہے جس تک وہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے اس کے جسم، مال یا اولاد میں آزماتا ہے اور اسے اس پر صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے اس عطا کردہ رتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ دین پر مضبوطی و کمزوری کے لحاظ سے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سنگین آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبیوں کی، پھر ان کے بعد مرتبے میں جو ان کے بعد مرتبے میں ہوں، پھر جو ان کے بعد ہیں، یعنی بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں پر مضبوط ہو تو اس کی آزمائش سخت، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اللہ بھی اسے اس کے دین کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ پھر مصیبت بندے پر ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں رہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ مصائب، عام پریشانیوں اور سنگین حادثات پر صبر اور اجر و ثواب کی امید سے ہی امت مسلمہ کو اجر ثواب ملتا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بھی ہیں تاکہ وہ غور کریں کہ یہ گناہ کن دروازوں سے آئی ہیں تاکہ وہ ان کے تکرار اور ان سے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب کر سکیں۔ نیز وہ یہ یاد کریں کہ اس مصیبت سے قبل وہ کن نعمتوں میں تھے تاکہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ان کو ہمیشہ کی عافیت، امن اور خوشحالی نصیب ہو سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دستور بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مسائب، پریشانی اور دکھوں کو امت پر ہمیشہ برقرار نہیں رکھتا بلکہ جب چاہتا ہے انہیں رفع دفع کر دیتا ہے۔ تو اے مسلم پریشانی میں اللہ کی طرف سے فراخی کا انتظار کر اور بلاؤں کا مقابلہ دعا و انابت سے کرو۔ بلا شبہ رب سبحانہ لوگوں کو عذاب دینے سے مستغنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کریں اور برائیاں چھوڑ دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، تو ان کو میری بات مان لینی چاہیے اور مجھ پر یقین رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رحمت بلا شبہ احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو قوی و متین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے اللہ کے بندو، جان لو کہ بندے کی تونگری و سعادت یہی ہے کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے مجبور و محتاج ہونے اور ہمیشہ اس سے مانگنے پر پختہ یقین ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو جبکہ اللہ غنی حمید ہے۔ بندے کا اپنے نفس پر مان اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور اللہ سے بے پرواہی کا گمان ہی اس کی ذلت و رسوائی، ہلاکت و بدبختی اور خسارے کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان میسر کر دیں گے،
اس کا مال اسے اوندہ گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فارغ البانی، بخاری شریف۔ اے مسلمان، جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت نصیب ہو تو شکر ادا کرو، اور جب تجھے کسی ناپسندیدہ چیز کا سامنا ہو تو صبر کرو، کیونکہ تم محض اللہ کے بندے اور اس کی ملکیت ہو اور اپنے نفس کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو۔ لہذا اے بندے، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو پوری توجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جان لو کہ بلا شبہ کشادگی تکلیف کے ساتھ بدل صبر کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ یہی اعمال تمہاری سعادت مندی اور بدبختی کا باعث ہیں، اور دنیا عمل کی جگہ اور آخرت خیر و شر کے بدلے کا مقام ہے۔ نیز جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کرتا رہتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تو جو بہتر پائے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو برا بدلہ پائے وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تم سید الاولین والآخرین امام المتقین پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکتیں رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک آپ حمید مجید ہو، اور آپ پر رحمتیں برکتیں بکثرت نازل فرماؤ۔ اے اللہ، تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور خصوصاً خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، جو حق پر چلے، حق کے عدل و انصاف کے فیصلے کرتے رہے۔ یا اللہ، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی اپنے فضل و مہربانی سے راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ، شرک اور شرک کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ، بدعت کو رسوا کر۔ اے اللہ، بدعات کو رسوا کر اے اللہ، بدعات کو رسوا کر جو تیرے دین کی مخالفت کرتی ہیں، جو تیرا پسندیدہ دین ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، تو اپنے بندوں پر غالب ہیں، اپنے دین اور کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما۔ اے اللہ، دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرما۔ اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، دنیا آخرت کی رحمت کا مالک تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے انجام بہتر فرما، تمام معاملات میں خاتمے اچھے کر، اور دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی اور عذابوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما، اور نافرمانی اور کفر سے ہمیں نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اگلے پچھلے اور اعلانیہ پوشیدہ سب گناہوں کا معاف فرما۔ یا اللہ، جو تیرے علم میں ہیں اور اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، دلوں اور آنکھوں کے بدلنے والے ہمارے آنکھوں اور دلوں کو اچھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ذریت کے شر سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، مسلمانوں اور ان کی اولاد کو شیطان اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ فرما۔ اے ذل جلال والاکرام، اے اللہ، ہمارے اموات کی بخشش فرما، اور مسلمانوں کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو، زلات کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم آپ سے
بلائیوں کی چابیوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی اور شاندار عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کو، اے اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی سازش و شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنی رضا اور اپنی محبت کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی عہد کو بھی اپنی رضامندی اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان سب کو شروں سے محفوظ فرما، ہمارے نفسوں کو، ہماری جانوں کو شریروں کے شر حسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مشکلات حل فرما، ان کے غموں کو دور فرما۔ یا اللہ سب مشکلات، پریشانیوں کو، مصائب کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے معاملات کو اپنے سپرد کر۔ یا اللہ شامیوں کے مصائب کو دور فرما، اہل شام کے مصائب پریشانیوں کو دور فرما، سب سختیوں کو تمام مسلمانوں سے دور فرما، رفع دفع فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب کے نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور نیکی کے حکم کا پابند کرتا ہے۔ عظیم جلیل اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، وہ اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔